الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم. رمضان کریم گزر چکا، اب ہم شہر شوال میں ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں بہت لوگوں کو یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے ماہ رمضان میں تلاوت قرآن، تہجد، تراویح، عبادات، قیام اللیل اس کا اہتمام کیا ہے. یقیناً کل عالم اسلام میں جتنے بھی ہمارے 56-57 ملک ہیں، کہیں عوامی سطح پر، لوگوں کی سطح پر، اور کہیں کہیں کسی حد تک حکومتی سطح پر رمضان کریم کی عبادات کا اہتمام ہوا ہے. ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، اللہم تقبل صیام رمضان و قیام رمضان. اے اللہ، ہم مسلمانوں کے اعمال صالحہ کو قبول فرما. تقاضائے وقت یہ ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ہم نے قرآن مجید کے مقتضا کو سمجھا ہے. ہم نے کچھ تھوڑی بہت اس مسئلہ میں سنجیدگی اختیار کی ہے کہ ہم سے کیا مطلوب ہے اور ہم کیا رویہ پیش کر رہے ہیں.
دیکھیے میرے بھائیوں، دائرے ہوتے ہیں اور وہ دائرے اپنے اپنے فہم یا اپنے انوائرمنٹ کے مطابق ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے ہاں بہت چھوٹا دائرہ ہے، وہ ہمارے سنی، بریلوی، دیوبندی، حنفی، سلفی، وہابی، ان کے اپنے اختلافی مسائل کا دائرہ ہے۔ اس میں بھی ہمیں بڑی معقول روش اختیار کرنی چاہیے۔ کسی کو بھی ایک دوسرے کو گرانے کی یا صرف کل اپنا ہی حق دعویٰ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی صحت مند مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میرے بھائی کے عمل کے اندر کمزوری ہے یا بدعت ہے یا خلاف سنت ہے، تو اسے یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ خلاف سنت والا بھی کوئی جواز رکھتا ہے، اس کے پاس بھی کوئی مجبوری ہے، اس کی کم علمی ہے، عربی سے واقفیت نہیں ہے، مصادر شریعت کا پتہ نہیں ہے، لیکن میرے اور اس کے بیچ ایمان، اسلام، کلمہ مشترک ہے۔ یہ ڈائیلاگ کا ایک عام اصول ہے۔ جب بھی آپ ڈائیلاگ کریں گے مشترکات کو دیکھیں گے، مختلف فی کو نہیں دیکھیں گے۔ تو مشترکات پر کلمہ ایک ہے، مذہب ایک ہے، ملت ایک ہے، قرآن ایک ہے، محمد پاک ایک ہے، یہ ہم سارے فرقوں کے اندر مشترکات ہیں۔ صحت مند سوچ ہمیشہ مشترکات کو آگے رکھتی ہے اور اس کو آگے رکھ کے پھر جہاں جہاں غلطی ہے اس کی بطریق احسن اصلاح کرتی ہے، نہیں تو صبر کرتی ہے۔ اس کی بھی ایک حد ہونی چاہیے۔ میں اپنے سارے بھائیوں سے ملک بھر میں گھوم پھر کے جا کے کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سارے کے سارے ایک امت بن کے چلو، ایک دوسرے کی اصلاح کا عمل کرو، محبت، رشتہ، تعلق مضبوط کرو اور گریوٹی کو محسوس کرو۔ اس میرے بھائی کا یہ عمل کیا اس کو اتنا دور کر دیتا ہے کہ میں نفرت کروں، یا کوئی بیچ کا راستہ ہے؟ ایک تو یہ بات بہت ضروری ہے، کیا ہم نے رمضان کے بعد ہمارے مولویوں نے، ہمارے مفتیان نے اس مسئلے کا کوئی حل نکالا ہے کہ ہم اپنے فرقہ واری اختلافات کو کم سے کم ترین کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ مجتمع نظر آئیں؟ ہماری ایک اسلامی قوت، اخوت، جمعیت ملک میں کھڑی ہو، یہ بات بہت ضروری ہے۔ واللہ یہ جتنے میں نے نام لیے پہلے ہمارے اپنے فرقوں کے، ان سب کو میں مکرر التماس کرتا ہوں کہ اس مسئلے پر اپنے اختلافات کو کم سے کم کر کے باہم اتحاد، اشتراک، اکٹھے ہونے کی کوئی شکل اسلوب نکالیں، جو ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اچھا، اب کوئی اس کی ڈھیلی بات کرے کہ جی نہیں ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ویسا کرتے ہیں۔ میں ایک ٹیسٹ بتاتا ہوں، کیا ہم اپنے مخالف فرقہ کی مسجد میں جاتے ہیں؟ یا ہم کبھی اپنے جن کو مخالف سمجھتے ہیں اپنے سٹیج پہ بلا کے کہتے ہیں آئیے تشریف لائیے، آپ واعظ کیجئے، درس دیجئے، دعا کروا دیجئے، ایک خطبہ دے دیجئے؟ یہ ایک بہت خوبصورت ٹیسٹ ہوگا
کیا میں، میری جماعت، میرے بھائی یا وہ مسجدیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے ہم خیال گروپ کی ہیں، کیا ہم اپنے دوسرے بھائیوں کی جو ہمارے ہیں، ہمارے کی ڈیفینیشن میں کلمہ ہے، ایفائے عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اخوت ہیں، ہمارے متفقات ایک ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے۔ اور ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے، ہم اپنے کارکنوں سے کہتے ہیں کیا آپ اپنے بھائیوں کی مسجد میں گئے یا ان کو اپنے ہاں بلایا کہ تقارب کی کوئی عملی شکل نتیجہ خیز بنے؟ کیونکہ تقارب مطلوب ہے، تقریب ذہنی مطلوب ہے۔ ہمیں ہمارے نبی کریم نے اختلافات کے باوجود اصلاح کی اور اکٹھے ہونے کی نصیحت کی ہے۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ یہ جو ہمارے اندر اتنا بعد ہے کہ خدا نخواستہ جیسے ہم خارج از اسلام لوگوں کے معبد خانوں میں نہیں جاتے، ہم اس طرح سے ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں جاتے، اور واللہ یہ غلط ہے۔ میں منبر پر حلفاً یہ کہتا ہوں ہمارا یہ رویہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں اپنے کسی بریلوی بھائی کے کسی عمل کو غلط کہتا ہوں دلیل سے، یقیناً میری بات صحیح ہوگی، میرے پاس دلیل ہوگی، مگر اس کی مسجد کو غیر سمجھنا، اس کی جماعت کو اپنے نہ سمجھنا، یہ میری اس سے بڑی غلطی ہے۔ اس غلطی کا تدارک جب تک ہم کل پاکستان کے اندر بلکہ عالم اسلام کے اندر جب تک ہم اس کا اپائے علاج نہیں کریں گے، ہم ایک امت نہیں بنیں گے۔ اب دوسری طرف جتنا میں نے آپ کی خدمت میں اس بات پہ زور سے عرض کیا، اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے اندر یہ سوچ آنی چاہیے کہ کیا میں کافر کے قریب تو نہیں ہوں؟ کیا میں حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، سلفی، اہل حدیث، ہم سارے کے سارے سعودی، خلیجی، مصری، شامی، ہندوستانی، پاکستانی، کہیں ہم صلیبیوں، یہودیوں، عیسائیوں کے قریب تو نہیں ہیں؟ جتنا یہ قرب ضروری ہے اتنا ہی کافر سے بہت ضروری ہے، جبکہ اس طرف ہماری آگہی صفر سے بھی کم ہے اور ہماری سوچ 100% غلط ہے، 100%۔ اتنی غلط ہے اللہ کی قسم، کیا یہ اسلام آباد یا وہ سعودیہ کا ریاض یا قاہرہ یا خرطوم یا یمن عدن، کوئی مسلمان ملک اپنے آپ کو من حیث الامت کفار سے الگ کرنے کی سوچ نہیں رکھتا۔ کوئی یونیورسٹی، کوئی سرکاری اسمبلی آج عالم اسلام کے اندر، یہ میں عالم اسلام کے ایک بہت بڑے کیپٹل کے اندر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، آج کا ہمارا سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا خلاف اسلام عمل یہ ہے کہ آج عالم اسلام میں کوئی یونیورسٹی، کوئی اسمبلی، کوئی پارلیمنٹ اس دنیا کو
کافروں کی کالونی سمجھ کر اس سے علیحدگی کا تصور نہیں رکھ رہی. ہمارا ذہن کیا ہے؟ سیاسی ذہن کہ دنیا یونیپولر، یک قطبی، اور اس گندے ذہن کی وجہ سے آمنو کفرو یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الکافرون، یہ دو ایڈریس جو قرآن مجید کے ہیں، آج کوئی مسلمان کسی اسلامی کیپٹل میں یہ دو لفظ سمجھنے، بولنے، سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. آپ دیکھ لیں، سب سے بڑی کافروں کی کامیابی کیا ہے کہ انہوں نے 57 مسلمان ملکوں کو اپنے بالکل ساتھ ملا لیا ہے. اور یہ ساتھ ملا لیا کا لفظ میں تعدباً کہہ رہا ہوں، ورنہ پنجابی میں ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے 56 مسلمان ملکوں کو نیچے لگا لیا ہے، تھلے لگا لیا ہے، غلام بنا لیا ہے، اپنے نظام کے کلچ میں پکڑ لیا ہے. سو ہمارا کوئی وزیر خارجہ، کوئی داخلہ، کوئی ڈیسک آج یہ سوچ نہیں رکھتا کہ وہ اسلامی نمائندگی کا ذمہ دار ہے. ہمارے سارے ڈیسک، سارے دفتر، ساری اسمبلیاں کفار کے ساتھ کوآپریٹو، کو ایگزسٹنٹ. اللہ کی قسم یہ شرک ہے. دیکھو، میں نے سورت محمد کی آیت تلاوت کی آپ کے سامنے. سورت محمد قرآن مجید، اس کا دوسرا نام سورت القتال. شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. اب آپ سوچئے، یہ آیت ہم آج دنیا میں کسی ریپریزنٹیٹیو فورم پر اس آیت کی ریسیٹیشن کر سکتے ہیں؟ چھوڑیے مشترک اجتماع، ہم خالی مسلمان ملک کے اندر کسی نمائندہ ادارے کے سٹیج پر، ڈائس پر، روسٹرم پر کوئی ذمہ دار زبان، ہم نے مولوی کو تو سمجھا ہے نا کہ یہ تو نان سٹیٹ ایکٹر. اللہ کی قسم، ہمارے یہ جو وہابی ہیں نا، سلفی، اہل حدیث، ان کو بھی اللہ نے بڑی بڑی توفیق دی، بدعت کا یہ بڑا تعارف کرتے ہیں، مگر یہ بدعتوں کو بھی عقیدت کے اندر رکھتے ہیں، عقیدے پر نہیں رکھتے. اللہ کی قسم، آج مسلمانوں کے مابین یہ سوچ ڈالنا سٹیٹ ایکٹر، نان سٹیٹ ایکٹر، بہت بڑی سیاسی بدعت ہے. اور یہ ٹرم ہے، اور یہ پرائم منسٹر ہاؤسز سے اور پارلیمنٹ کی گیلریوں سے اور یہ ایوان صدارت ہائے سے پچھلے 30 سالوں میں پاکستان میں چلائی گئی ہے. سٹیٹ ایکٹر، نان سٹیٹ ایکٹر. اب آپ سوچئے، سٹیٹ کا ترجمہ ہم ریاست کرتے ہیں، اور ریاست کے ساتھ ہم اپنی صلاحیت، اپنی جیورسڈکشنز، اپنی پاورز، وی ہیو گاٹ آل دا رائٹس، ہم وہ اپنے لیے محفوظ کر لیتے ہیں. اور ملک کے اندر مسلمانوں کے مصلحین، اللہ اور اللہ کے قرآن کے ساتھ اللہ کے بندوں کی اصلاح کرنے کے مدعیان، ہم ان کو نان سٹیٹ ایکٹر کہہ کر ایکسکلیوڈ.
مجھے گولڑا کے دربار میں یا مزار میں یا کسی اور جگہ جانے پر بندے کو بدعتی کہنا بڑا سوکھا کام ہے. اس کے پاس کون سی کوئی طاقت ہے؟ میں اس کو بدعتی کہہ دوں گا، وہ بیچارہ موٹی موٹی 2 گالیاں سنا کے مجھے اپنے خانقاہ میں چلا جائے گا، بات ختم. لیکن ہماری سیاسی بدعتیں، ہمارا سیاسی مذہب، اللہ کی قسم ہم کافر سے کندھے سے کندھا، قدم سے قدم، جتنا میرا ایک اہل حدیث نماز کی صف میں قدم ملاتا ہے، کندھا ملاتا ہے، اللہ کی قسم آج اقوام ہائے کافرہ کے ساتھ ہم یوں مل کے کھڑے ہیں. آپ دیکھ لیں. بدعت کے مفہوم کی سمجھ آپ کو آئے گی. جو مذہبی دائرے میں کوئی نئی بات کسی بیچارے نے عقیدت میں کر دی ہے، آپ اس کو بڑا ٹھوک بجا کے بدعت کہیں گے. لیکن جو آپ کے صدروں نے، آپ کے حکمرانوں نے، آپ کی غیر نمائندہ پارلیمانوں نے قتل اسلام کے اندر سیاسی بدعتیں. اچھا بھائی، یہ ائمہ محدثین، یہ فقہاء، چلو اور نہ صحیح، اربعی صحیح، یہ سارے سٹیٹ ایکٹر تھے. وہ تو سارے کے سارے علماء تھے، حکومتوں سے کوڑے کھاتے تھے، پھر بھی کلمہ حق کہتے رہتے تھے، فساد بھی نہیں کرواتے تھے، اپنے متبعین کو شدت کی اجازت نہیں دیتے تھے، مگر اپنے اوپر حکمرانوں کو غلط کام کی اجازت نہیں دیتے تھے. میں بحث کو الجھا نہیں رہا ہوں، میں آپ ایسے اس شہر کے باسیوں کے سامنے یہ مقدمہ پیش کر رہا ہوں. کیا ہم نے قرآن مجید سے الذین آمنوا والذین کفروا اتبعوا الحق اتبعوا الباطل، ہم نے یہ نظریہ کچھ سمجھا ہے؟ آپ دیانتداری سے سوچئے. آج یہ کیپٹل سٹیز کی سطح پر، کیپٹل میں ایک اسلام آباد پاکستان کا، دوسرے 10 12 15 عالم اسلام کے، کہیں حق اور باطل اور اسلام اور کفر کی ڈیبیٹ ہے؟ آپ سوچئے، کوڈ آف کنڈکٹ، رولز آف بزنس کیوں لازم ہے کہ 56 مسلمان ملکوں کی اسمبلیز، پارلیمنٹس، سینٹس، جوڈیشری وہی کوڈ آف کنڈکٹ، وہی رولز آف بزنس لے کے چلے جو ان کو یونائٹڈ نیشن کی امبریلا کے تحت دیے گئے؟ کیوں؟ کہاں ہے حزب اللہ وہ حزب الشیطان؟ کہاں ہے دنیا کی 2 تقسیم؟ کیوں ہم کافر کی اکائی کے اندر غلام ہیں؟ ہمیں پیروں فقیروں کی بدعتیں بڑی نظر آتی ہیں. ہمیں امریکہ کی یونیپولر کی، یونائٹڈ نیشن کی یونیپولرائزیشن کی قبیح ترین بدعت کیوں نہیں بولتے ہم اس پر؟ الذین کفروا والذین آمنوا، دنیا کی تو 2 تقسیم ہے. شکست و ریخت روس کے بعد کیتھولکس، پروٹیسٹنٹس، عیسائیوں نے یونیپولر کا نظام دے دیا، ہم سارے اس کے نیچے ہیں. مسلمان کہاں ہیں؟ میں جنگوں کی بات نہیں کرتا،
اللہ کی قسم توپوں تلواروں کی بات نہیں کرتا، ڈائیلاگ، اپنی شناخت، من نحن، ہم کون ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم تو وہ ہیں جنہوں نے بیعت کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم یونیپولرائزیشن کا حصہ نہیں ہیں، ہم نیو ورلڈ کا حصہ نہیں ہیں، ہم گلوبل ولیج نہیں ہیں، ہم کافر کو نمبردار نہیں مانیں گے۔ قسم اللہ کی، اسلام آباد میں کتنی یونیورسٹی ہیں، قائد اعظم کی یونیورسٹی ہے، علامہ اقبال کی یونیورسٹی ہے، ضیاء الحق نے جو فیصل انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے، ہماری یونیورسٹیاں ہمارے سامنے، ہمارا تعارف، ہم کون ہیں، ہمارا رشتہ، ہمارا عقیدہ، ہمارا کلمہ، اللہ کی قسم لا الہ رشتہ ہے، اور یہ رشتہ جغرافیہ ڈیفائن کرتا ہے، دنیا میں یہ رشتہ جغرافیہ متعین کرتا ہے، کرۂ ارض کا۔ بڑے ادارے بنائے ہیں ہم نے مسلمانوں کے نام نہاد، مسلمانوں کے ہم نے ادارے بنائے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم یہ مسلمانوں کے نمائندہ ادارے ہیں، اللہ کی قسم مسلمانوں کے نمائندہ ادارے وہ نہیں ہیں جو کافروں کی تبع میں، ان کی ڈائریکشن میں، ان کی ڈائریکٹو کے تحت چلتے ہیں۔ قسم باللہ وہ مسلمانوں کے نمائندہ ادارے نہیں ہیں۔ اب دیکھو نا، رمضان گزارا ہے آپ سب نے، اللہم تقبل، رمضان قرآن پڑھا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب واحد کے صیغے سے، اے محمد ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں کہ ابراہیمی ملت کو فالو کر، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اچھا، ملت ابراہیمی کیا ہے؟ انا براء منکم، انا براء منکم۔ اللہ کی قسم ابراہیمی اعلان پوری دنیا میں بابل و نینوا میں کھڑے ہو کر ورلڈ آرڈر کے مالک نمرودوں کے سامنے، انا براء منکم، ہم تم سے بیزار ہیں، کفرنا بکم، ہم تمہارے انکاری ہیں۔ اللہ کے واسطے حنفی، حنبلی، سنی، بریلوی، وہابی سے اوپر اٹھو، قرآن کو پڑھو۔ ابراہیم علیہ السلام سے بہت بڑے کلیش کا آغاز فرمایا میرے رب نے۔ وہ تو ایک جاہل نے لکھی ہے نا کتاب کلیش آف سیولائزیشن، یہ اس طرح کے لفظی ترجمے سے حقیقتوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے۔ حقیقت تو یہ ہے، ننگی حقیقت، انا براء منکم، ہم تمہارے اداروں سے، نظاموں سے، پالیسیوں سے، کرنسیوں سے اور ڈائریکٹو سے براء، بالکل الگ، کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں۔ اب یہ رپورٹڈ سپیچ حضرت ابراہیم کی ہے، خلیل اللہ کی، ایک آدمی جو دنیا میں کھڑا ہو کے دنیا کے بادشاہوں سے کہتا ہے انا براء منکم، ہم تم سے علیحدگی کا اظہار کرتے ہیں، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تمہارے معتقدات،
تمہارے عقائد باطلہ، کفرنا بکم، انکاری ہیں ہم تمہارے وجود کے، تمہاری طاقت کے، تمہاری حکومتوں کے، تمہارے نظاموں کے انکاری ہیں ہم، کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے۔ ریلیشن شپ کی نیچر کیا ہوگی؟ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا۔ اب رمضان گزرا ہے، یہ آیتیں پڑھی ہیں، ابراہیم جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے آسمانوں سے اعلان کیا، فرشتوں سے کہا جاؤ دنیا میں یہ بات پھیلاؤ کہ ہم ابراہیم کو اپنا دوست ڈکلیئر کرتے ہیں۔ صاف اور کھرا، حنیفہ، یک جہت، یک سو، ہمارا نمائندہ۔ نہ یونیسف کو برداشت، نہ یونیسکو کو قبول کیا۔ یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین۔ کیا ہم نے رمضان میں قرآن سے یہ سبق سیکھا ہے؟ اپنے اندر، او میرے بھائیوں، ہمیشہ میں نے کہا اللہ کی قسم بشری غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ میں نے ڈنڈی مار دی، جوان تھا، کہیں ہینکی پینکی کر لی، نمازوں میں سستی کر لی، اعمال میں غلطی کر لی، یہ میری کوتاہیاں ہیں بشری۔ اللہ کہتا تیری بغاوت نہیں، جا میں نے معاف کیا، مگر من حیث القوم تو کس کا ساتھی ہے؟ کیا عقیدہ ہے تیرا؟ دیکھو نا، رمضان تیاری کروائے گا حج کی، حج میں گنگا عقیدہ بولنا ہے، لبیک پڑھنا ہے، اللہ کہلوائے گا بول۔ کدھر کو جاتا ہے؟ واشنگٹن ڈی سی کو، سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کو، پلیت جنرل اسمبلی کو، کدھر کو جاتا ہے؟ بول لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سیاست کا عقیدہ، معیشت کا عقیدہ، سپاس ناموں کا عقیدہ، دل کے اندر کی عظمت اور ہیبت کا عقیدہ۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، آج کافر ہمیں کیوں دباتا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو یولی پولر بنا لیا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کہنے والے 1.25 ارب مسلمان ان کے غلام ہیں، یہ سمجھتے ہیں وہ، اور ہم ہیں۔ کوئی ایک ہمارا نمائندہ کسی مسلمان ملک کا ان کی وڈی پنچایت میں یہ نہیں کہتا کہ ہم تمہارے ساتھ عالمی تعامل میں چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ تمہاری کرنسیوں کی ڈومینیشن، ہماری کرنسیوں کو تمہاری کرنسیاں ایویلیویٹ کرے، ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہماری یونیورسٹیز تمہاری اکانومیز کو پڑھائیں، ہمیں قبول نہیں ہے۔
اللہ کی قسم کتنی جعلی ہیبت ہوتی تھی ہمارے دلوں میں ڈالی یونیورسٹی کا لفظ اور اس کی جعلی کھوکھلی ہیبت جب اس کے اندر گھسے. ہم تو اسلامیات کے طالب علم تھے, اللہ نے توفیق دی, سوچا ذرا فورن افیئرز کو دیکھیں, انٹرنیشنل افیئرز کی کلاسوں میں گئے, ان کے MSc کے پروفیسروں کو جا کے پڑھا. یا اللہ, یہ تو سارے کے سارے کافروں کے نصابی غلام ہیں. میں اہل حدیث ہوں, میں بخاری شریف پڑھوں گا, وہ میرا بھائی حنفی دیوبندی ہے, وہ ہدایہ شریف پڑھے گا. جب میرا بیٹا اور اس کا بیٹا یونیورسٹی میں جائے گا تو دونوں انٹرنیشنل افیئرز میں حنفی سلفی سارے بیٹھ کے نپولین بوناپارٹ کو پڑھیں گے علیہ لعنت اللہ. کیوں بھائی, کیا اسلام انٹرنیشنل نہیں؟ کیا عمر فاروق نے 13 ملکوں پر مختلف القوم, کم از کم 13 ملک, اور حضرت عثمان کے زمانے میں اللہ کی قسم چین کے دروازے پر 94 ہجری میں قتیبہ ابن مسلم الباہلی شہنشاہ چین کے دربار میں, ہم بین الاقوامی نہیں رہے, ہم بین البر اعظمی نہیں رہے, ہم نے دنیا کی ساری تہذیبوں کو اتھل پتھل کر کے لا الہ الا اللہ کو ریسٹور کیا. ہند میں, سندھ میں, شرق میں, غرب میں, افریقہ میں, عجم میں. کیوں ہمارے بیٹے انٹرنیشنل افیئرز میں نپولین بوناپارٹ کو پڑھیں, ریاست میں ارسطو کو پڑھیں, ہابس لاک روسو کو پڑھیں؟ کیا رمضان میں ہم نے یہ سبق سیکھا ہے؟ سوشل سیکیورٹی, اللہ کی قسم سوشل سیکیورٹی. اور حضرت عمر کہیں باہر نکلے, نظر پڑی ایک آدمی ہاتھ پھیلا پھیلا کے مانگ رہا ہے, فوراً خادم کو دوڑایا, حاجب کو, کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ. جب لے کے آئے پتہ چلا کہ وہ تو مسیحی ہے, بوڑھا ہے. ایک مسیحی پھر بوڑھا, حال احوال پوچھے اس سے, پتہ چلا کہ یہ تو جزیہ دیتا تھا, اب کمائی نہیں کرتا تو جزیہ بھی نہیں دے سکتا, بلکہ روٹی نان شبینہ سے محتاج. کاتب کو بلا کے کہا بلا تفریق مذہب, ہر ایک جو معمورہ اسلامی میں بستا ہے, اگر اس کا معاش نہیں بیت المال, اس کے معاش کا ذمہ دار. رمضان میں آنکھیں ہماری کھلی ہیں. کتنا فخر ہے مغرب کو سوشل سیکیورٹی پر. اللہ کی قسم دیکھو, اس کا آغاز کیا اتنے بڑے حکمران 13-14 ملکوں پر عمر ابن الخطاب نے. ایک لونڈی, کسی کی لونڈی تھی, بکریوں کے باڑے میں پکڑی گئی. شکایت آئی کہ کوئی آدمی اس کے ساتھ فعل قبیح کا ارتکاب کر رہا تھا. کہا اس کو میرے سامنے پیش کرو. اندھیرے کا وقت تھا, کوئی غلطی نہ ہو جائے. اس کو بلوایا, اس کو بلا کے پوچھا, وہ مان گئی. اس نے کہا ایسا تھا. کہا کون تھا؟ کہنے لگی میں تو نہیں جانتی. فرمایا تو نہیں جانتی, تجھے اتنا احساس ہو گیا کہ تیرے ساتھ عمل قبیح کا ارتکاب. اس نے کہا میں لونڈی ہوں, کسی کی باڑے کی دیوار بھی ٹوٹی, دروازہ بھی نہیں, بکریوں میں میری غلامی چلتی ہے, بکریاں چراتی ہوں, وہیں سو گئی تھی. مجھے تو پتہ ہی اس وقت چلا جب کوئی میرے ساتھ غلط حرکت کر رہا تھا.
بھیجے بندے جاؤ تحقیق کرو. جو یہ کہتی ہے باڑے کا دروازہ نہیں ہے، باڑے کی دیوار نہیں ہے، ثابت ہوا کہ دیوار بھی ٹوٹی ہوئی ہے، دروازہ بھی نہیں. اللہ کی قسم بیت المال کے نگران کو بلایا، کپڑوں کے جوڑے دیے، خدمت کی پیسوں سے آدمی کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ اس کے باڑے کی دیوار کرو، اس کا دروازہ مضبوط لگاؤ تاکہ کنڈا لگا ہو، اس نے کھولا ہو تو ہم سزا دیں. ہم نے اس کے تحفظات پورے نہیں کیے، سزا کیسے دیں؟ چادر کا، چار دیواری کا تحفظ ہم کریں گے. ہمیں آج کا جاہل مغرب جن کو اپنی ولدیت کا پتہ نہیں، جو معاشرتی اصول نکاح سے منکر، رجسٹریشن کے بغیر جوڑے رہتے ہیں. ملا لوگ مجھے کہتے ہیں تم شدت برتتے ہو. میں کہتا ہوں ذرا روسو کو لگا نیٹ پر، روسو کے بچے دیکھ، ان رجسٹرڈ بچے کتنے تھے. یہ آدمی تیرا ایجوکیشن کا بڑا ہوگا، یہ پولیٹیکل سسٹم کو دے گا. کانسٹیٹیوشنل پارلیمنٹری ڈیموکریسی روسو سے پڑھو گے، جس کو اتنی تمیز نہیں کہ ایک عورت کے ساتھ ناجائز تعلق میں 5 بچے. ہم بھائیوں سے پوچھتے ہیں آپ کے بچے مونٹیسوری میں، آپ کو مونٹیسوری کا پتہ ہے؟ یہ سسٹم کس نے انٹروڈیوس کروایا؟ ماریا نامی لڑکی نے. جاؤ تو ذرا نیٹ میں لگاؤ ماریا مونٹیسوری. 2 بچے ولد الزنا اس نے پیدا کیے. یہ تمہارے پھولوں کو ایجوکیشن دے گی؟ حوالے ایسے نہیں ہیں کہ میرے پاس آنا پڑے، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، لگائیے ماریا مونٹیسوری، لگائیے روسو کو، ارسطوٹل کو. پلیٹو کو، افلاطون کو. کتنے افلاطون کا تو ذہن یہ تھا کہ رجسٹریشن نکاح کی ضرورت ہی نہیں، عورتیں بھی کمیون میں ہیں، اجتماعی ملکیت میں ہیں. مسلمانوں کافروں کے نظاموں کے سامنے گر گئے ہو. اللہ کی قسم آپ کو یہ چھوٹی موٹی بدعتیں نظر آتی ہیں، آپ کو انتظامی سیاسی بڑی بڑی بدعتیں جو کفار نے ہمارے اندر تھوپ دی ہیں، نصابی بدعتیں. جمعہ کا وقت زیادہ ہے اس لیے اجازت چاہتا ہوں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.